بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج گرہن جب لگ جائے تو اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یاد رہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا میرے محبوب علیہ السلام کی مبارک زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ کس کی زندگی؟ ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی تمہارے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے کہ ہمارے محبوب علیہ السلام کے مبارک زمانہ میں ایک مرتبہ سورج گرہن لگا تو ہمارے محبوب علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی، اس میں طویل سجدہ، طویل رکوع اور سجود فرمائے، اور پہلے میں نے کبھی ایسا سرکار کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی سرکار نے ایسا عمل پہلے اتنا طویل کبھی نہیں فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے محبوب علیہ السلام نے یہ عمل فرمایا اور فرمایا کہ جب اس سورج گرہن کے یعنی سورج گرہن کے بارے میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین کسی کی موت و حیات پر ان نشانیوں کو ظاہر نہیں فرماتا، بلکہ وہ لوگوں کو ان سے ڈرانا چاہتا ہے۔ فرمایا جب بھی تم ان میں سے کچھ دیکھو، یعنی سورج گرہن دیکھو یا چاند گرہن دیکھو، تو تم کیا کرو؟ فرمایا فوراً دعا اور استغفار کرو اور گھبرا کے اٹھو، یعنی ذکر و اذکار کرو اور اپنے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کرو اور جا کے دعا کرو اور استغفار کرو۔ تو پتہ چلا کہ سورج گرہن جب لگ جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم وضو کر کے اسی وقت نماز ادا کریں، 2 نفل ادا کریں اور اللہ رب العالمین سے استغفار کریں، توبہ کریں۔ یاد رہے کہ ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز ادا فرمائی، اب ہم جماعت سے بھی یہ نماز ادا کر سکتے ہیں، اس میں مستحب ہے، ثواب ہے کہ جماعت سے نماز پڑھی جائے، لیکن جماعت کے لیے مسجد ہو، جامع مسجد یا عیدگاہ ہو تو زیادہ بہتر ہے، لیکن گھر میں بھی بالفرض اگر کوئی کر جائے تو ٹھیک ہے، لیکن مسجد میں زیادہ ہمیں آنا چاہیے۔ لیکن اس وقت ہر بندہ نماز ادا کرے جب گرہن لگا ہو، ختم ہو جانے کے بعد جائز نہیں، یعنی ختم ہونے کے بعد اب نہ کرے، لیکن ابھی تھوڑا سا باقی ہے تو اس نے نماز شروع کر دی تو شروع کر دے، لیکن سورج گرہن جب موجود ہو اس وقت وہ نماز شروع کر دے۔ یاد رہے کہ جماعت اور جمعۃ المبارک کی جو نماز ہے، جو کیا ہے جمعۃ المبارک کی نماز جو ہے، جس طرح اس کے اندر کچھ شرائط پائی جاتی ہیں، وہی ساری شرائط اس سورج گرہن کی نماز کے اندر کیا ہوں گی؟ پائی جائیں گی۔ سورج گرہن کے اندر کیا ہوں گی؟ پائی جائیں گی، سوائے خطبہ کے۔ جمعۃ المبارک میں خطبہ ہے، لیکن اس نماز میں خطبہ نہیں ہوگا۔ وہی بندہ جماعت کروائے گا جو امام ہے، جو جماعت کرواتا ہے، جو جانتا ہے امامت کے مسائل، نماز کے مسائل جانتا ہے، ہر بندہ نہیں کرواتا۔ وہی شرائط ہیں امامت کی، وہی عاقل ہونا، بالغ ہونا، مرد ہونا، صحیح العقیدہ سنی ہونا، وہ ساری صحیح قرآن پاک کا صحیح پڑھنا، وہ ساری شرائط اس کے اندر کیا ہیں؟ پائی جائیں گی۔ اسی طرح آپ دیکھیں تو سورج گرہن کی نماز کے اندر وہاں یہ ہے کہ جماعت کے اندر شامل ہونا، جماعت سے جب بندے کو پتہ چل جائے کہ مسجد میں جماعت ہو رہی ہے تو سب کو چاہیے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے۔ لیکن سورج گرہن ایسے وقت میں لگا کہ اس وقت کوئی نفلی نماز پڑھنا کیا ہے؟ وہ منع ہے، یا کوئی فرضوں کے علاوہ یا قضا نمازوں کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھنا منع ہے ان میں، چونکہ یہ خود جو نماز ہے یہ سنت موقدہ ہے۔ کون سی؟ سورج گرہن والی نماز کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے، یعنی ہمارے محبوب علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے
کہ جب نماز کا ایسا یعنی سورج گرہن اس وقت میں لگ جائے، مثال کے بعد عصر کی نماز ہم نے پڑھی تو سورج گرہن لگ گیا، فجر کی پڑھی تو فجر کے بعد ظاہر اس وقت تو سورج نہیں ہوتا، لیکن طلوع ہونے کے بعد لگا تو اس وقت کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دوپہر کو لگا جب سورج یعنی کہ زوال کا وقت ہے، دوپہر کو زوال کے وقت یا عصر کے بعد لگا تو اس وقت ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ اس وقت کیا کریں گے؟ ذکر و اذکار کریں گے، استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ ولہٰذا سورج گرہن جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ ہم وہ جب لگ جائے ہم ذکر و اذکار کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں اور اپنے آپ میں خوف خدا پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ تو لہٰذا اگر نماز جنازہ بھی ہو، ایک طرف جنازہ ہو اور پھر اوپر لوگ جمع اس لیے ہوئے تھے کہ سورج گرہن کی نماز پڑھیں، تو اب ساتھ جنازہ آ گیا تو پہلے کون سی پڑھی جائے گی؟ پہلے نماز جنازہ پڑھی جائے گی، پہلے نماز جنازہ پڑھی جائے گی، پھر سورج گرہن کی نماز پڑھی جائے گی، اور نماز جنازہ پڑھ کے پھر اس کے بعد سورج گرہن کی نماز پڑھ لیں تو یہ بہترین طریقہ ہے۔ تو اس لیے سورج گرہن کی نماز جو ہے وہ ہمیں پڑھنی چاہیے اور اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔